لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت النبا کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کرنی ہے. پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. ان للمتقین مفازا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یعنی باغ اور انگور اور نو خاستہ ہم عمر عورتیں اور لبالب بھرے جام شراب. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ وہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں. رحمان ہیں، کسی کو اس کی طرف سے اختیار نہ ہوگا عرض معروض کر سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس روز تمام ذی ارواح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے. وقال صوابا، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے. ذالک الیوم الحق، یہ یقینی دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن ہر شخص ان اعمال کو دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے، اور کافر کہے گا کاش کہ مٹی ہو جاتا. یہ آیات کا ترجمہ تھا. ان آیات کے ترجمے کے بعد ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے. گزشتہ آیات میں باری تعالیٰ نے منکرین قیامت کی سزا کو بیان کیا تھا. یہاں ان آیات میں ان کے مقابلے میں اپنے نیک بندوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی جزا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. متقی لوگ یہ کون لوگ ہیں اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، مجھے یوں بتلا دیجئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے پرخطر اور تنگ راستوں سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں،
راستہ پرخطر ہو، راستہ تنگ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابی، ایسے راستوں سے تو میں بارہا گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین، جب آپ کا گزر ایسے راستوں سے ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، اور آپ ایسے راستوں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابی، جب میں ایسے راستوں سے گزرتا ہوں تو نہایت احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور میرے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے گزارے، وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کے ساتھ کوچ کر جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اسلام کی منشا یہی ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر یہ سب سے بڑی جو صفت ہے یہ پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ آ جائے گا اور اس کو تقوی کی صفت مل جائے گی تو پھر وہ دنیا میں کرائم کرنے سے بچ جائے گا، پھر وہ گناہ کو نہیں کرے گا بلکہ گناہوں سے اپنی زندگی کو دور رکھے گا۔ آج دنیا لاکھوں قانون بناتی ہے، مگر ان قانون کے باوجود جرائم کی تعداد میں مسلسل بڑھوتری ہے، اس میں اضافہ ہے۔ قانون بنتے ہیں جرائم کو کم کرنے کے لیے، مگر آج جرائم کی تعداد پہلے دنوں کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ جرائم کو جو چیز روک سکتی ہے وہ ایشور کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور جس دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ میں جس عمل کو کر رہا ہوں اس عمل کو مجھ کو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے اور اس عمل کا مجھ کو کل قیامت کے دن اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تنہائی میں، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں مجمع میں، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں رات کی تاریکیوں میں، میں گناہ کر رہا ہوں دن کے اجالوں میں، میں گناہ کر رہا ہوں چھپ کر، میں گناہ کر رہا ہوں کھل کر، یہ سب اللہ کی نگرانی میں ہے اور میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے میدان میں مجھے جانا ہے اور اپنے ہر کیے کا مجھے حساب دینا ہے۔ جس دل کی کیفیت یہ ہوگی وہ جرائم سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا۔ اسی لیے اسلام کی منشا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تاکہ وہ جرائم سے رک جائے اور پھر یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے نیک بندوں کے لیے آخرت میں بہت نعمتیں تیار کی۔ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان نیک بندوں کو نعمتیں ملنے والی ہے ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ ان کو خوبصورت باغات عطا کیے جائیں گے، اور ان باغات میں فروٹ ہوں گے، میوہ جات چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص میوے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کو انگور دیے جائیں گے۔ انگور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کو لطف آتا ہے۔ انگور ایک ایسا پھل ہے جس کو ہر ایک انسان پسند کرتا ہے، دیکھنے میں بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ذائقہ نرالا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بیل دیکھنے میں کتنی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو خوشنما بنانے کے لیے بھی انگور کی بیلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس بیل کا سایہ دیکھیے کتنا پر لطف ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اپنے نیک بندوں کے لیے
یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کی طبیعتوں کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی لطف اندوزی کے لیے نوجوان ہم عمر عورتیں بھی رکھی ہیں۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضا رکھا ہے دنیا کا، ایک تقاضا ہے آخرت کا۔ یہ طبیعت جیسے دنیا کی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت میں بھی یہ طبیعت رکھی ہے۔ یہاں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے کہ وہ حلال طریقے سے نکاح بیاہ اور شادی کر کے عورت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت میں اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی رکھی ہے کہ باری تعالیٰ اس کی لطف اندوزی کے لیے اس کو نوجوان ہم عمر عورتیں عطا فرمائیں گے جس سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں کہ باری تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں پاکیزہ شراب کی بھی نعمت رکھی ہے۔ یہ شراب دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی۔ یہ وہ شراب نہیں جس کو پی کر انسان پر نشہ طاری ہوگا، یہ وہ شراب نہیں جس کو پی کر کے سر میں درد ہوگا، یہ وہ شراب نہیں جو حواس باختہ کر دے، بلکہ یہ پاکیزہ شراب ہوگی جو پینے میں نہایت ذائقے مند ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھی طبیعت والا جو انسان ہوتا ہے وہ فضول باتوں سے دور رہے گا، یہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، لہو و لعب کی چیزوں سے وہ دور رہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جنت میں یہ بھی نعمت رکھی ہے کہ اس کو جنت کے اندر کوئی بےہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، اس کو لغو باتیں سننے کو نہیں ملے گی، اس کو فضول باتیں سننے کو نہیں ملے گی، نہ اس کو کوئی دھوکہ دڑی کی بات سننے کو ملے گی، نہ اس کو جھوٹ سننے کو ملے گا، بلکہ اس کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی جس سے اس کا دل بہلے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلہ ملے گا۔ انہوں نے جو نیک اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے، اور یہ پورا پورا بدلہ دیں گے۔ انسان کا جو عمل ہے اور انسان جو اپنے شفیق پروردگار کی عبادت کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی ایک نعمت کے مقابلے میں اس کی پوری زندگی کی عبادت ہے، اس سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اپنے شفیق پروردگار کی عبادت کا اور اس کی تعظیم کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اپنے شفیق پروردگار کی جیسا اس کی عبادت کے کرنے کا حق تھا، میں نے اس کی اسی حق کے ساتھ عبادت کو کیا۔ دنیا کی ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ انسان پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت کرتا رہے تب بھی دنیا کی ایک نعمت کا وہ پوری زندگی کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آخرت کی نعمتیں دی ہیں وہ تو محض اس کی نوازشات ہے، وہ تو محض اس کا کرم ہے، تو محض اس کا فضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے کرم کے بغیر، اس کے رحم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں پائیں گے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا، تو ظاہری طور پر
جو ہم اعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعمال کا بدلہ بتلایا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ یہ اعمال کا حقیقت میں بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اور ہماری کوششیں اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ چیز نوازی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتے، اس کی کوششوں کو قبول فرماتے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کوشش پر جو ہے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوازشات ہیں اور یہ جو ہماری کرم نوازی ہے اور جو یہ ہمارے عطیات ہیں، یہ ہمارے جو انعامات ہیں، یہ اس مالک کی طرف سے ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جس کی حکمرانی آسمانوں سے لے کے زمین تک ہے اور پوری زمین پر ہے اور ہر ایک چیز پر ہے۔ لہذا ہماری جو نوازشات ہوگی تمہارے اعمال سے کہیں زیادہ ہوگی، تمہارے اعمال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا عمل اس درجے کا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یملکون منہ خطابا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی عرض معروض نہ کر سکے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انسان کو جب اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوگی تو کسی کو یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ملا، بلکہ وہ تو یہ دیکھ لے گا کہ میرا عمل ہے اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں، میرا عمل کچھ نہیں ہے اس کا بدلہ کتنا کثیر ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے تو اس میں کسی کو سوال و جواب کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ کوئی سوال و جواب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ جس کو چاہے جتنا دیں اور جس کو چاہے جتنا نوازے، کسی کو سوال و جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہی بادشاہ ہے، سب چیزوں کا حقیقی مالک وہی ہے، اور مالک سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا کہ تو نے اپنی چیز کو کیسے صرف کر دیا اور کتنا صرف کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس کی کبریائی کا اظہار بھی ہوگا اور اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا اظہار اور اس کے جلال کا اظہار اس روز ہوگا کہ جس روز آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن روحیں اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ یہ ایسا منظر ہوگا کہ کسی کی جرات نہیں ہو سکے گی کہ وہ کسی کی سفارش کریں، کسی کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ لب کشائی کریں۔ ہاں، جن کو باری تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی وہ سفارش کریں گے، جن کو تکلم کی، بولنے کی اجازت ہوگی وہ بولیں گے، لیکن بولیں گے بھی اور سفارش بھی کریں گے تو ٹھیک ٹھیک سفارش کریں گے، بات کہیں گے تو صحیح بات کہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن تو یقینی ہے، اس میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اگر تم انکار کر رہے ہو تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تمہارا اختیار ہے، تمہارا دل چاہے تو اپنے رب کو اپنا معبود حقیقی سمجھو، یا آپ اس کو معبود حقیقی نہ سمجھو، وہ معبود حقیقی ہے، قیامت کا دن یقینی ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔
اب تمہارا دل اگر چاہ رہا ہے تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لو، اس کے پاس پناہ تلاش کر لو، اور اگر تمہارا جی نہ چاہے تو نہ چاہے اور مت بنائیے۔ حساب کا دن اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کہ ہم نے تو تم کو نزدیک آ جانے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس عذاب سے ڈر کر اور ہماری عظمت کا اعتراف کر کے ہمارے اوپر ایمان لے آؤ، اور چاہے تم ہماری عظمت کا اعتراف نہ کر کے اور ہمارے عذاب سے نہ ڈر کر کے ہمارے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ ہم نے تمہیں عقل دے دی، ہم نے تمہیں شعور دے دیا، ہم نے تمہیں سلیقہ عطا کیا، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، ساری مخلوقات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ ہوتا تو یہ کہ تم غور کرتے، ہوتا تو یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، مگر تم بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ قیامت ہی کا انکار کر رہے ہو، باس بعد الموت کا ہی انکار کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، اور اس کی قدرت کے انکار کی کسی کو گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو اس کو کل قیامت کے دن دوزخ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، کہ انسان جس دن اپنے کیے کو، جو اس نے اعمال کیے ہیں، ان کو دیکھ لے گا، یا تو یہ کہ جو اعمال انسان دنیا کے اندر کر رہا ہے، مرنے کے بعد جب وہ قبر کے اندر جائے گا، عالم برزخ میں پہنچے گا، تو وہ اپنے انجام کو سمجھ ہی جائے گا کہ میرا انجام ہونے والا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل پاس کر گیا تو پھر آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہے۔ اگر اس منزل میں وہ پھنس گیا اور اس منزل میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا تو آخرت کی تمام منازل اس کے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے مجسم اور متشکل کے ساتھ جو ہیں یہ پیش ہوں گے، یعنی اعمال متشکل ہو کر کے سامنے آئیں گے اور انسان کو دیکھیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس میں دیکھ لے گا کہ میرا کوئی عمل اس سے چھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ہر عمل اس میں ریکارڈ ہے، میرا ہر عمل اس میں محفوظ ہے، میں کسی عمل کا انکار نہیں کر سکتا، میں اپنے نہ کسی گناہ کا انکار کر سکتا ہوں۔ انسان اپنے کیے کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ تو نے کیا کیا عمل کیے۔ تو سوچتا رہا کہ میرا یہ گناہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، میں یہ چھپ کر رہا ہوں، میں یہ رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہوں، میرے اس عمل کی کسی کو خبر نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہر وہ عمل جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کو کل قیامت کے دن دکھلا دیا جائے گا، اور وہ تعجب کرے گا کہ ہائے میرا تو کوئی عمل اس سے رہا نہیں، ہر عمل کو میرے ریکارڈ کر لیا گیا، ہر عمل کو میرے محفوظ کر لیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ جب باری تعالیٰ حساب و کتاب فرمائیں گے اور حساب و کتاب کا میدان سزا ہوگا، انسانوں کو بدلہ دیا جائے گا، جناتوں کو بدلہ دیا جائے گا، ان سے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اور جانوروں سے بھی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، انسان بھی کھڑے ہوں گے، جنات بھی کھڑے ہوں گے، اور جانور بھی کھڑے ہوں گے، اور سب کے ساتھ جو ہے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ جانوروں کے ساتھ بھی حساب و کتاب ہوگا، اور اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو ستایا ہوگا، اس کو سینگ مارا ہوگا، اس کو کھر مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ اور پھر جب یہ انصاف ہو جائے گا تو ان کو مٹی کے ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔
تو چونکہ کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دوزخ کا ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اس ماجرے کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جانوروں کا حساب و کتاب ہوا اور ان کو مٹی ہونے کا حکم دے دیا، وہ مٹی ہو گئے، اب ان کو دوزخ کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا، دوزخ کا عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کافر چونکہ حسرت میں ہوں گے، افسوس میں ہوں گے، اور اس درجے کا افسوس ہوگا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی اسی طرح، جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے، ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جائیں، یا یہ کہ وہ یہ حسرت اور افسوس کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم تو انسان ہوئے ہی نہ ہوتے، ہم تو مٹی ہوتے، ہم جنم ہی نہ لیتے، ہمیں مکلف ہی نہ بنایا جاتا۔ اس درجے